بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیطان کی 24 گھنٹے کی محنت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل میرے قبضے میں آ جائے، یعنی شیطان کے قبضے میں، اور اس کی اتنی محنت کرتا ہے کہ آنکھ کھلتے ہی وہ چاہتا ہے اس پر میرا قبضہ ہو جائے، اور دن بھر اس کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اپنی کوشش میں اکثر وہ کامیاب ہے۔ وہ اتنا کامیاب ہو چکا اور ہم اتنا لٹ گئے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں رہا کہ ہمارے ساتھ شیطان ہے اور وہ ہمیں لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا دل تو اس کے قبضے میں چلا گیا، اور بہت کم اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہو تو رہی ہیں، لیکن بہت کم۔ جو 24 گھنٹے ہر وقت ہم کو لوٹنے کی کوشش کرے، اس کا تذکرہ ہم کبھی کبھی کریں۔ ہمارا مسجد میں رہنے کا وقت کم ہے، بازار میں رہنے کا وقت زیادہ ہے، سب کا ہی ہے۔ مسجد میں 5 وقت جب بلایا گیا تو آ جاؤ، اور جب بلانے پر بھی گھڑی دیکھ کر بہت لیٹ آتے ہیں تو بغیر بلائے آئیں گے کیوں؟ اللہ کا اگر اچھا ہی نہیں لگتا تو آئیں گے کیوں؟ اچھا لگے گا تو جیسے ان کو ان کے پاس فون لگاتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر انہی سے باتیں کرتے رہیں گے۔ وہ لائن کبھی بزی نہیں رہتی، سب لوگ مل کے ایک ساتھ کال کریں تو ہر ایک کی کال وہاں ریسیو ہو جاتی ہے، اور ہر ایک کو جواب بھی دے دیا جاتا ہے۔ جب دل بن جاتا ہے، جو دل ہمارے پاس ہے وہ نہیں، جب دل بن جاتا ہے، وہ دل کون سا ہوتا ہے؟ جس پہ شیطان کا تسلط نہ ہو، جو شیطان کے لیے دل نہ ہو، اپنی کوشش میں اللہ کے لیے ہو، اس کی کوشش میں کبھی کوتاہی نہ ہو، تو پھر ایسے دل کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، کیونکہ ایسا جب دل بن جاتا ہے تو اللہ رہتے ہیں، اور جب خالی گھر ہوتا ہے تو قبضہ کیا جاتا ہے، جب لوگ رہتے ہیں تو قبضہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے دل کو شیطان کی مرضیات کے مطابق، اس کے بھیجے ہوئے وساوس اور سوچ کے مطابق اپنے دل کو اتنا ڈھال دیا ہے کہ ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے، شیطان کی طرف سے آ رہا ہے یا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ حالانکہ ہر وقت ہر بھلے کام کے موقع پر پہلے اللہ متوجہ کرتے ہیں، ان کی سوچ پہلے آ جاتی ہے، پہلے وہ ڈال دیتے ہیں۔ جہاں وہ ڈالتے ہیں وہاں فوراً دوسرا خیال شیطان ڈال دیتا ہے، اور ہم اس کے خیال کے ریسیو کرنے کے لیے ہماری لائن ایسی ہو گئی کہ وہ کال جلدی سے ریسیو ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہاٹ لائن بنا رکھا ہے اس نے، کیا ادھر اس نے ریسیور اٹھایا، یہاں ہمارا دل متوجہ ہو گیا، کہیے کیا کہہ رہے ہیں، بولتے کچھ نہیں، لیتے سب کچھ ہیں، اس سے کہتے کچھ نہیں لیکن اس کی سب باتیں لے لیتے ہیں۔ ہم سب کا ہی حال، آپ کا نہ ہو پتہ نہیں، آپ ہو سکتا ہے، لیکن میرا تو ہے، اس لیے تو میں میرے لیے بیان کر رہا ہوں۔ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا بھی حال کچھ ایسا ہے؟ اللہ کتنی دیر رہتا ہے، اللہ کی یاد کتنی دیر رہتی ہے؟ ہم خود اپنا حساب نہیں کریں گے، کل حساب ہونے والا ہے، بلکہ روز حساب ہو رہا ہے، روز، ہر گھڑی، ہر عمل کا ایک حساب ہے۔ غلط کیا، غلط فیصلے نہیں، ہمارے بارے میں ہماری مرضی کے خلاف اوپر سے ایک فیصلہ آ جائے گا، اور یہ دل بنانے والی دنیا جہاں پر دل بنتا ہے، وہاں جانے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، کیونکہ ایک دم ایسا کام ہے کہ جو بہت کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، اور کچھ لوگوں کو تو دوسرے کی بنانے کی فکر نے اتنا مشغول کر دیا ہے کہ وہ اپنی فکر سے بے خبر ہو گئے، اپنی خبر سے بے خبر۔ اور اگر حیدرآباد میں یہ کہا جائے اپنی قبر سے بے خبر، تو اپنی خبر سے بے خبر ہی کہیں گے، وہاں بھی قبر کے بارے میں بھی خبر ہی ہے، وہاں اچھی بات، وہاں بھی سب خبر ہی ہے، پہلے بتا دیا یہ خبر ہے وہاں کی۔ وہاں جا کر پتہ چلے کہ یہ ہوگا، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کر کے آتے، پھر حساب کتاب کے دن کہیں گے ہم کو بھیجیے، ہم کر کے آئیں گے، تو معلوم ہے اللہ کو یہ کبھی نہیں کرتا، یہ خالی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ آج ہی سمجھ لیں ہم مر گئے تھے اور اللہ کے حضور حاضر ہوئے تھے، اور ہم نے کہا اللہ پاک زندگی دیجیے تو آپ کی مانوں گا، آج سے طے کر لیں، کبھی تو مریں گے ہی نا، اس دن کہہ کے تو واپس نہیں آ سکتے، آج ہم واپس آ سکتے،
آج واپس آ سکتے ہیں. اور پچھلی زندگی جو گزری توبہ کر لیں گے اللہ بھلا دے گا زمین کو، آسمان کو، فضا کو، نامہ اعمال سے مٹوا دے گا. کوئی نہیں مٹا سکتا اللہ کے سوا. اور بندے کو کہا کہ تو ندامت کے چند قطرے بہا لے، دل سے نادم شرمندہ ہو کے معافی مانگ لے، میں تجھ سے کہتا ہوں یہ تیری وجہ سے مٹ جائے گا. تو کہا اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. ہم کیا کچھ کم ہیں کہ ہم ادھر جائیں؟ بازار میں کتنی دیر رہتے؟ گھنٹوں. اور مسجد میں آتے ہیں منٹوں. وہاں گھنٹوں اور یہاں منٹوں. ملتا سب یہیں سے، تلاش وہاں کرتے ہیں. کہاں سے ملتا ہے؟ یہاں سے. ایک صاحب پکے نمازی تھے اور ہیں، اللہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پہ کرے، ہم سب کا کرے، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے. تو بمبئی کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے، وہاں ان کا کاروبار تھا. اور اس مسجد میں بہت سے بیپاری لوگ آتے ہیں کہ پورا بیپار کا علاقہ ہے. تو وہ جو جن صاحب کا تذکرہ ہے وہ کئی دن نظر نہیں آئے، ایک 15-20 دن کچھ نظر نہیں آئے. تو اس میں کہ انہی کے گریڈ کے ایک بیپاری نے ان سے پوچھا کہاں تھے بھائی، نظر نہیں آئے، کہیں باہر گئے تھے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں باہر گیا تھا. اچھا خیریت؟ کہاں تھوڑا ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہ رہا تھا، تو سوچا ذرا مارکیٹ دیکھ کر آؤں باہر کی کہ کیا مال بکتا ہے. تو چونکہ دونوں بیپاری تھے اس لیے دوسرے نے سوال کیا کچھ گراہک ملے کہ خالی واپس آئے. تو جو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا اس نے کہا گراہک تو میں مسلح پہ تلاش کر کے گیا تھا، تو ملیں گے کیوں نہیں؟ کیا جواب؟ گراہک تو میں مسلح پہ تلاش کر کے گیا تو ملیں گے کیوں نہیں؟ گراہک بازار سے نہیں ملتے، گراہک کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اس کی دکان پہ تو جا، اس کی دکان پہ تو جا. اور یہاں آ کے فیصلہ کرانا پڑے گا برکتوں کے ساتھ. کیا ہے؟ برکتوں کے ساتھ. خیر، بازار میں زیادہ دیر رہتے ہیں اور مسجد میں کم رہتے ہیں. بازار میں بھی بازار والے اعمال میں ہمارا دل لگتا رہتا ہے اور مسجد میں آ کے بازار کا ہی اعمال کرتے رہتے دل کے اندر. پتہ نہیں آپ کرتے کہ نہیں کرتے، میں تو کرتا رہتا ہوں. شاید آج کے بیان کی برکت سے مجھے اللہ توفیق دے دے کہ اللہ کے گھر میں آ کے کم سے کم اللہ سے اب تو ہم ملاقات کر لیں. جس سے ملے دن بھر ان کی یاد کے ساتھ اس مسجد میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، دل ہی دل میں انہی سے بات کرتے رہے. امام نے کیا پڑھا کچھ پتہ نہیں، ہم نے کیا پڑھا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. دل بازار میں، جسم اللہ کے گھر میں. سمجھو ہمیں وہیں پر دل ہو جہاں ہمارا. سمجھو ہمیں وہیں پر دل ہو جہاں ہمارا. اپنا اپنا فیصلہ خود کریں، ہم بھی کریں، آپ حضرات بھی کریں کہ دل کس کے قبضے میں ہے اور کس کے لیے دل بنایا گیا ہے. یہ دل کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس میں رہوں گا. آدمی چھٹیوں کے دن میں اپنے گاؤں وطن جاتا ہے. جن کا کوئی گاؤں وطن نہیں ہو گھومنے چلے جاتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں 1 مہینے، 1.5 مہینے، 15 دن، 20 دن کے بعد، تو گھر میں آتے ہی سب سے پہلا کام صفائی کا ہوتا ہے. بلکہ اسی دنیا میں بھی جیتا ہوں، معلوم بھی کرتا رہتا ہوں، دیکھتا بھی رہتا ہوں. ایک چابی پڑوس والے کو دے کے جاتے ہیں یا کسی رشتہ دار کو آزو بازو میں جس پر اعتماد ہو اس کے پاس رکھ دیتے ہیں، اور آنے والے دن سے 1 دن پہلے کام والی کو فون کرتے ہیں. کس کو؟ کام والی کو. اور ان کو کہہ دیتے ہیں کام والی آئے گی اس کو چابی دے دینا، اور اس کو بتا دیں گے کہ ہم فلاں وقت آ رہے ہیں، تو گھر صاف کرنا، صفائی اچھی طرح کرنا. ارے سن رہی ہے نا، 15 دن سے گھر بند تھا، سب بہت دھول مٹی ہوگی، اور ذرا صاف صفائی اچھی طرح کرنا، پلیٹ فارم بھی اچھی طرح صاف کر دینا، برتن بھی دھو دینا. ابھی یہ ہوتا ہے. ہم اپنے گھر میں جائیں اور صفائی کے بغیر ہم نہیں جاتے، اور گندے دل میں اللہ آئے گا ہمارے دل میں. کہ شیطان ہر وقت ہمارے دل پہ غالب ہے، ہر سوچ اسی کی طرف سے ہو رہی ہے، اللہ آئے گا اس دل میں. کیا کھا گئے کہ سوچ بدل گئی. ایک مومن کی سوچ اتنی غفلت بھری جس پہ شیطان کا قبضہ ہے، ہر سوچ اس کی طرف سے، اور ہر چیز لے لی جا رہی ہے، جو کہہ رہا سب لے رہے. اور تعلیم کے حلقے سے بیٹھے تو اگر بہت دیندار ہیں تو بیان کے لیے یاد کر لیا ہے. کوئی کتاب پڑھا تو مجھے اس ہفتے بیان کرنا ہے نا. پڑھتے ہیں لوگ. پوچھا مطلب کیا تلاش کر رہا؟ آتے ہماری لائبریری ہے نا، اب پوچھتا ہوں کیا بات خیریت ہے؟ اچھا کل جمعہ ہے نا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آج جمعرات کو بیان کی تیاری ہوگی.
ہم نہیں کہتے سب غلط ہے. ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم غلط ہے، سب سے زیادہ ہم غلط ہیں بس. لیکن ان کو دیکھ کر یاد آ جاتا ہے جمعرات ہے. اب یہ کتاب پڑھ کر بیان یاد کر کے جا کر بیان کریں گے. پڑھا بیان کے لیے، بولا بیان کے لیے، کرے گا کون؟ پوچھا جیب میں مسواک ہے، ساتھ ہو گیا؟ ایسوں کا ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے. کم کسی کو نہیں سمجھیں گے. یہ غلطی اپنے کو نہیں کرنے کا ہے. اللہ بچائے. اپنے کو بیان کرنا ہے تو اپنے لیے ہی بیان کرنا ہے. پوچھا جیب میں مسواک ہے؟ بولے مسواک تو نہیں رہتی جیب. کیوں؟ آپ تو بیان کرتے ہیں. اسے بھول جاتا ہوں. میں نے آگے نہیں پوچھا شرمندگی بڑھانے کے لیے کہ گھر پہ ہے کیا، اتنا تو بتا دو. اللہ بچائے، اللہ بچائے. ہم نے ان سے پوچھا موبائل کبھی بھول کر آتے ہیں؟ موبائل بھول کر آتے ہیں؟ اگر آ جاتے ہیں تو پھر آواز لگاتے بیٹا ذرا موبائل دے دے، کیوں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. مومن کا کام مسواک کے بغیر نہیں چلتا. کیوں اتنی فضیلتیں ہے کہ اس کے بغیر مومن بے چین رہتا ہے. اور فتح رک گئی تھی، مسواک کیا تو فتح ہو گئی. ہماری فتح رکی ہوئی ہے، ہم وہ عمل نہیں کر رہے ہیں. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہمارا دشمن کوئی نہیں، سب سے بڑا شیطان ہے. تو شیطان سے فتح حاصل کرنے کے لیے آسان سی چیز مسواک ہے. باوضو رہنا ہے، سنتوں کا اہتمام ہے، دعاؤں کا مانگنا ہے، نماز میں جی لگانے کی کوشش کرنا ہے. تب یہ دشمن ناکام ہوتا ہے. اس لیے کم سے کم یہ سوچ تو وہیں رکھ کر آئیں. اور یہاں آتے ہیں تو اللہ اتنا دیتا ہے، جس کو دیتا ہے بہت دیتا ہے. اور دامن بھر کے لے کے جاتے ہیں، دل بنا کے لے کے جاتے ہیں. کیونکہ اگلی بات سننے سے سمجھ میں آئے گی بات. لٹیرا کس کو لوٹتا ہے، فقیر کو یا امیر کو؟ امیر کو. بینک سے نکلنے والا ہر آدمی کچھ نہ کچھ لے کے نکلتا ہے. خالی ہاتھ گیا تھا، پہلے ڈال کر گیا ہے تو لے کے جاتا ہے. یہاں آ کے بینک میں گیا، مال جمع تھا، وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر آئے، کوئی کم کوئی زیادہ. اور لٹیروں کو معلوم ہے کہ یہیں ملتے ہیں ایسے لوگ. برسوں پرانی بات، برسوں پرانی بات. کسی پولیس والے سے بات ہوئی. اس وقت منڈے بہت الرٹ رہتے تھے. وہ زمانہ ہو گیا، اب حالات بدلتے، کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. مطلب صاحب اتنے الرٹ کیوں منڈے رہتے ہیں؟ کہ منڈے لوگ بینک سے پیسے نکالتے زیادہ، سیٹرڈے سنڈے بند رہتا ہے. اس لیے ہم بہت چوکنے رہتے ہیں تاکہ کہیں سے کوئی خبر آئے تو ایک دم سے ہم ہاتھ ڈالیں اور گاڑی روکیں اور پکڑیں. میں نے کہا واہ کتنے ڈیوٹی اچھی ہے، بہت اچھا کام ہے. اچھا ایسا کبھی ہوا ہے؟ آپ لوگ کو خبر نہ ہوگی، آپ لوگ شاید عمر میں بہت کم ہیں تو ایسے حالات کو آپ نہیں جانتے ہوں گے. میں تو جانتا ہوں. اچھا چلو اگر پولیس الرٹ ہو کے نہ ہو، لیکن پاکٹ مار اور لٹیرے اچکے جس کے پاس مال ہوگا اسی کا لوٹیں گے نا کہ دوسرے کو لوٹیں گے؟ ان کو تو خبر لگ جاتی ہے. ان کو خبر لگ جاتی ہے. ہر لائن کا آدمی ماہر ہوتا ہے، بھانپ لیتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے. تو وہاں تو انسانی لٹیرے رہتے ہیں، انسان لٹیرے رہتے ہیں. لیکن جب مسجد سے مصلی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو شیطان اپنے کارندوں کو کھڑا کر دیتا ہے. اسے بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں. کائے کے لیے؟ لوٹنے کے لیے. تو گویا جو بھی جا رہا ہے کچھ تو لے کے جا رہا ہے. ارے کچھ تو لے کے جا رہا ہے. اتنا تو ایک غیر مسلم عورت جس کا بچہ بیمار ہو اس کی سمجھ میں آتا ہے نماز پڑھ کے نکلا ہے تو اس کی پھونک میں اثر ہے. اتنا تو ایک عورت بیمار بچے کو لے کے کھڑی رہتی ہے غیر مسلم اور چاہتی ہے میرے بچے پہ دم کر چلے جاؤ، اس کو اطمینان رہتا ہے اتنے لوگوں نے دم کیا میرا بچہ اچھا ہو جائے گا. تو کچھ لے کے تو نکل رہے ہیں نا مسجد سے، کیونکہ اللہ کا دربار ہے. یہاں آنے والا کوئی خالی جاتا ہی نہیں. وہ کتنے بھی ناراض ہوں لیکن ان کو غیرت آتی ہے، میرے دروازے پر آیا تھا میں اسے خالی جانے دوں؟ نہیں ہو سکتا. تو لے کر جاتے ہیں. ابھی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کا چہرہ دیکھا تو جی چاہا کہ ان سے بات کروں. ٹی شرٹ میں تھے اور جینس میں تھے اور چھوٹی داڑھی تھی. ایسا لگتا ہے داڑھی بڑھ رہی تھی، مطلب ایک دم خسخسی نہیں تھی اور تھوڑی بڑی ہو گئی تھی. تو ان سے تعارف ہوا، پوچھا، بات چیت ہوئی. تو ان کی کچھ باتیں سن کر اچھا لگا اور میری کچھ باتیں سن کر ان کو اچھا لگا. پہلے سلام، پھر کلام، پھر محبت، پھر وصال، پھر ملاقاتیں اور آگے. اگر اللہ کے لیے سب کچھ ہے تو اللہ مل جائے گا اور کسی معشوقہ کے لیے ہوگا تو معشوقہ مل جائے گی. وہاں تو دستور ہے تم چاہو تو صحیح. تمہاری چاہت صحیح ہوگی تو وہ دے دوں گا، غلط ہوگی تو شیطان کے ذریعے پہنچ جائے گا تم کو، وہ ڈیلیوری وہ کرے گا. یہ صحیح ہوگی تو میں ڈیلیوری کر دوں گا.
تو ان سے تھوڑی سی بات کیا تو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اور میں نے بہت دعا مانگا ہے، اللہ آپ کو جو جتنا اچھا لگتا ہے مجھ کو اتنا ہی اچھا لگا دیجیے، ہماری سیدھی سادی زبان ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مومن اچھا لگتا ہے، کمی ہے تو کیا ہوا، انسان کوئی نبی تو ہے نہیں، فرشتہ تو ہے نہیں، تو کمی ہے تو کون سی نئی بات ہے، جو اللہ نے رکھا ہے وہ نکل رہی ہے، ہمیں تو اچھا لگتا ہے۔ تو وہ ان کی پچھلی زندگی کچھ اچھی نہیں تھی بقول ان کے، اب وہ توبہ کر کے پلٹ کے آئے اور بہت فکر ہے، یعنی باقاعدہ ان کے کلاس کا وقت ہے کہ ہم اتنے بجے قرآن سیکھنے جاتے ہیں، اس وقت ہم نہیں بات کر سکتے۔ اور ایک بھی عجیب بات ہے، کہا مغرب کے بعد، کہا نہیں مغرب بعد فوراً گھر جاتا ہوں، امی اور ابو دونوں بیمار ہیں، بستر کے ہیں، پوری ان کی خدمت کرتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں کہ عشاء سے پہلے میں ان کو کر کے سلا کے پھر آؤں مسجد میں عشاء کے لیے۔ کون کہتا ہے بگڑی زندگی ہے؟ میں نے کہا نا یہ مت سمجھو ہدایت نہیں ملے گی، کبھی بھی مل سکتی ہے۔ دعا ہمارا کام ہے، تدبیر میں کچھ کر سکتے ہیں تو صدقہ پہلا کام ہے، اس کے بعد کا کام موقع ہوگا تو کریں گے، نہیں موقع ہوگا تو نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے وہ ایک بہت اچھی باتوں میں کہا، انہوں نے کہا 5 وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے سے کیا مطلب، امام جانے نا، اپنے سے کیا مطلب، امام جانے، تو ہماری تو یہ ریزرو ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ نماز ہماری ریزرو ہو جاتی ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ اب درمیان میں ایک بات بہت دفعہ سنا، وہ سن لو کہ جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میری زبان میں کہ دیکھو امام کا دل میری طرف متوجہ ہے، فرشتے کہتے ہیں نہیں، کہ اچھا ان مصلیوں کو دل کو دیکھو، کوئی دل میری طرف متوجہ ہے، یہ ہے دل اتنا قیمتی کہ اللہ یہ پوچھتے رہتے ہیں ہے میری طرف، ہے میری طرف، ہم شکیل تجھے غیرت آنی چاہیے، کبھی تو متوجہ ہو جائے دل سے کہ اللہ اس وقت میں تیری طرف ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں ایک بھی مصلی آپ کی طرف نہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ جو پہلے حال اپنا بیان کیا سب کھوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مل کر کھڑے رہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں سب کی قبول کر لیتا ہوں۔ اب جب سب کی قبول ہوئی تو اجر ملا، مالا مال ہو کے نکلا۔ ارے مخلوق کتنا دے گی، خالق تو اپنی شان کے مطابق دے گا اپنے بندوں کو۔ تو شیطان کو یہ بات پتا ہے تو دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے، وہ کہتا ہے جیسے آئے ویسی لوٹ لینا۔ تو دعا بتائے گی، کیا دعا؟ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، ایک دعا یہ ہے، ایک دعا اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، کہ شیطان جو باہر لشکر کے ساتھ کھڑا ہے ہمیں لوٹ لے گا۔ جو یہ دعا پڑھے گا وہ اپنے دل کی کیفیت اور اللہ کے گھر میں جانے کا وہ تعلق جس کا اثر مخلوق سے ملے تو کچھ دیر قائم رہتا ہے، تو خالق سے ملے تو کتنی دیر ہوگا، پھر وہ اپنی دکان اور سروس اٹینڈ کرتا ہے۔ تو شیطان لوٹنا چاہتا تو جلدی سے لوٹ نہیں پاتا، اگر لوٹ گیا تو توبہ کی توفیق فوراً ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کہتا اچھا ظہر تک لوٹا ہے تو پھر آ جا میرے گھر میں، اور پھر باہر لوٹ لیا اگر شیطان نے تو لوٹ گیا تھا، پھر آ جا اثر میں۔ ایسے عشاء کے بعد بلا کے کہتا ہے اب تو اپنے گھر ہی چلے جا، اب تو لوٹنے کا کوئی ماحول نہیں۔ سب کام سے پہلے پہلے دھن لگ جائے کہ عشاء سے پہلے پہلے سارا کام کر دوں گا تاکہ اب میں سیدھے بستر پہ جاؤں۔ کسی بزرگ نے فرمایا بینائی شنوائی یعنی سننے کی طاقت، یہ جو اوپر کا سارا حصہ ہے یہ بڑھاپے تک اپنا کام کرتا رہے گا، اس کا حال ایسا نہیں ہوگا، ویسے ہی باقی رہے گا، اس کی سوچ ویسی باقی۔ اب سمجھ میں آتا اللہ والوں کا یہ حال کیوں تھا، لیکن ہمیں تو اتنا دھوکہ لگا کہ سب بھول ہی گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ دل کو شیطان کے قبضے سے نکالنا ہے۔ نکالنے میں روز کے اعمال میں یہ ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ مجھے سب سے بڑے اللہ نے، ہمارے رب نے، صرف وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، ہم کو دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیا بھاگتے دوڑتے نماز نہیں پڑھیں گے، اور موقع نہیں ہے تو کم سے کم گھر سے نکلتے ہوئے ذہن بنائیں گے۔ اتنا بھی بھول گئے تو مسجد میں داخل ہو کر ذہن بنائیں گے، یہ بھی نہیں تو کم سے کم یہاں سے داخل ہوتے ہیں تو ذہن بنائیں گے کہ آپ کے بلانے پر آ رہا ہوں۔ اور کوئی کسی کو بلاتا ہے جب دینے کے لیے تو دنیا میں کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، رب خالی ہاتھ کیسے بھیجے گا؟ لینا کیا ہے، اور لینے کا برتن صاف ہے کہ نہیں ہے، لینے کا برتن صاف ہے کہ نہیں ہے۔ حاجی رضوان صاحب کیا میں ایک شیشی عطر والے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، دنیا سے گئے، بہت بااخلاق آدمی تھے،
بہت خوبصورت سی دی ہوئی انہی کی شیشی اور مخلط بہترین قسم کا، بہت اعلیٰ قسم کا، وہ خالی ہو گئی تھی میرے پاس استعمال کر کے. تو میں نے سوچا یار اس میں اتنا بہترین ان کا ہی بنایا ہے وہ عطر تھا اور اتنی خوبصورت شیشی ہے. تو لے گیا بیٹھا اور میں نے کہا اس میں اپنا بہترین والا اونٹ ڈال دی. کتنی خوبصورت ہے. اٹھایا دیکھا، ہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اچھا میں کہا آپ نے بنا کے دیا؟ ہاں مجھے یاد آ گیا، بہت اچھا مخلط بنا تھا نا ماشاءاللہ، تو یاد آ گیا مجھے. تو ہم نے کہا بس اسی میں اونٹ ڈال دیے. کہا نہیں اس میں نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ اتنا اعلیٰ قسم کا عطر تھا، اس میں بھی عود ملا ہوا تھا، مشک ملا تھا، زعفران ملا تھا، عنبر ملا تھا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ نے ملا کے بنایا تھا. اور وہ عطر ایسا نہیں اس کی گھٹائی ہوتی ہے، کئی کئی دن تک اس کو گھٹائی کرتے ہیں پھر وہ بنتا ہے. عود تو عود ہوتا ہے، عود کو کسی کی شرکت برداشت نہیں ہے. اس کو صرف خالص شیشی میں دیا جائے گا جس میں کچھ پہلے سے نہ ہو. عود کی قیمت جتنی ہے، اللہ کے عطاؤں کی قیمت کتنی ہوگی، اس کی محبت کی قیمت کتنی ہوگی. دل اتنا گندا رہے اور اللہ اس میں محبت بھی ڈالتا رہے. اس لیے کم سے کم اتنا تو کر لے ہم لوگ. اللہ ہمیں بہت توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی، پوری امت کو توفیق دے دے کہ نماز پورے اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ. تکبیر اولیٰ فوت ہو جانا پتہ نہیں کتنا لٹ جانا ہے. تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو چند لوگوں نے کہا بزرگ سے کہ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. کہا میرا بیٹا مر جاتا تو سورہ بلق آ جاتا میری تعزیت کے لیے. میری تکبیر اولیٰ کی اتنی کم قیمت لگایا کہ 3 آدمیوں نے پوچھا ہے. ہم نمازی ہیں لیکن ہمیں اہتمام بھی نہیں ہے ذرا بھی کہ تکبیر اولیٰ نہ جانے پائے. کیا ہے تکبیر اولیٰ؟ یہ تو علماء بتائیں گے کیا ہے. میرے بندے نے اس کا اہتمام کیا، دل سے کیا، عمل سے بتایا، محروم نہیں جانے دوں گا. یہ ہے تکبیر اولیٰ. دل کو پکڑ لیں گے، کہاں بھاگتا ہے؟ بھاگے گا، شیطان آئے گا لے کے جائے گا، فوراً اللہ کھینچے. کہاں بھاگتا ہے؟ کیا میں تو کتنی دیر بھول گیا تھا، مجھے فوراً یاد کر میں ہوں. تصور کر ممکن ہے تیری آخری نماز ہو. رکوع میں بھول گیا تھا، دیکھ کھڑا ہوتے یاد کر لے. اتنا یاد دلائیں گے، اللہ کرے شکیل کو سمجھ میں آ جائے تو پھر نماز پڑھنے کا جی چاہے گا، جلدی سے آنے کا جی چاہے گا، بیٹھنے کا جی چاہے گا. جو اچھا لگتا ہے اس کے پاس آدمی بیٹھتا ہے. کہتا آیا تو 10 منٹ کے لیے تھا، نیت تو یہ تھی لیکن بڑا اچھا لگ رہا ہے، تھوڑی دیر اور بیٹھوں. کیا اللہ بھی ایسا اچھا لگ رہا ہے؟ کچھ ہم سوچیں، شکیل سوچے، آپ حضرات بھی سوچیں، تاکہ یہ دل اس کے قبضے سے نکل کر اللہ کی محبت کے لائق بن جائے. اللہ ہم سب کو کہنے سنا زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.